منظور پشتین کون ہے؟ منظور پشتین کی پیدائش 25 اکتوبر 1994 کو گاؤں شہور سرواکئی جنوبی وزیرستان میں ہوئی۔ قومیت پاکستانی، ابتدائی تعلیم اپنے علاقے سے حاصل کی۔ میٹرک آرمی پبلک اسکول بنو کینٹ سے کی۔ گومل یونیورسٹی ڈیائی خان سے DVM کیا۔ پیشے کے لحاظ سے انسانی حقوق کے کارکن ہیں۔ منظور پشتین کے تحریک کا نام پشتون تحفظ موومنٹ PTM ہے۔ منظور کے والد کا نام عبدالودود محسود ہے۔ پیشے کے لحاظ سے ٹیچر ہیں۔ منظور 8 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں۔ ان کے 2 بچے ہیں۔ ان کی 26 سالہ اہلیہ نے 6ٹھی جماعت تک تعلیم حاصل کر رکھی ہے اور وہ وزیر قوم سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کی 1 بیٹی اور 1 بیٹا ہے۔ ان کی بیٹی کا نام گلوارینہ ہے، جس کو دادا پیار سے علم ڈیوا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، یعنی پوری دنیا کی روشنی۔ بیٹے کا نام ہیوات پشتین ہے، یعنی ملک یا مملکت رکھا ہے، یعنی منظور کو تمام دنیا کی روشنی جیسی نعمتیں پہلے ہی مل چکی ہیں۔ پاکستان کی طاقتور فوج، جسے بیرونی طور پر شدت پسند مذہبی گروہوں کی حمایت کرنے کا الزام کا سامنا رہتا ہے، ایسے میں اب اندرونی طور پر ایک بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ اندرونی چیلنج ہے پشتون تحفظ موومنٹ۔ 29 سالہ منظور پشتین ایک کرشماتی لیڈر کے طور پر ابھر رہے ہیں۔ ان کی جوشیلی تقاریر کئی لوگوں کے دلوں میں گھر کر رہی ہیں۔ وہ اپنے جلسوں میں انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ PTM کے نوجوان رہنما منظور کے مطابق سینکڑوں پشتون غائب ہیں، جنہیں ان کے بقول ملک کی خفیہ ایجنسیوں دہشت گردی کے شعبے میں اٹھا لیا ہے۔ 11 اپریل 2018 کو پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما منظور پشتین نے سوشل میڈیا پر اپنا ایک تازہ ویڈیو بیان جاری کیا، جس نے ایک دفعہ پھر حکمرانوں پر لرزہ طاری کر دیا۔ اپنے ویڈیو پیغام میں اس نے نہ صرف اپنے اوپر لگائے جانے والے تمام الزامات کا جواب دیا، بلکہ فوج کے تازہ مظالم کی رویداد بھی بیان کی۔ اپنے بیان میں منظور پشتین نے کہا کہ ہمارا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ لاپتہ افراد کو رہا کیا جائے۔ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ لاپتہ افراد کو عدالت کے حوالے کیا جائے۔ اگر کوئی بے گناہ ہے تو اسے رہا کیا جائے، اور کوئی گنہگار ہے تو اسے سزا دی جائے۔ ماورائے عدالت قتل عدالتی کمیشن بنایا جائے۔ اگر لاکھوں پشتون جھوٹے ہیں تو وہ عدالت میں پتہ چل جائے گا۔ منظور پشتین کہتے ہیں کہ قبائلی علاقہ جات میں انتہا پسندوں کے خلاف فوجی آپریشن کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو نقل مکانی کرنا پڑی، اور جب اس آپریشن کے ختم ہونے کے بعد لوگ گھر واپس آئے تو ان کے گھر اور کاروبار لوٹ چکے تھے۔ منظور پشتین کے مطابق پشتون افراد کو اپنے ہی علاقوں میں چیک پوسٹوں پر چیکنگ کرنا پڑتی ہے، جہاں ان سے اکثر ناروا سلوک بھی کیا جاتا ہے۔ PTM نے پاکستان کی فوج پر یہ الزام بھی عائد کیا ہے کہ وہ کچھ عسکریت پسندوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرتی ہے، جہاں سے وہ افغانستان میں حملہ کرتے ہیں۔ منظور پشتین کہتے ہیں کہ یہ پالیسی ہمارے لیے بہت خطرناک ہے، لیکن پاکستان کی فوج اس الزام کو مسترد کر چکی ہے۔ فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے، دنیا کی کوئی فوج ان دہشت گردوں کی حمایت نہیں کرے گی جن کے خلاف اس نے پوری طاقت سے جنگ کی ہو۔ PTM کے بارے میں پاکستان کی فوج یہ تاثر دے رہی ہے کہ اس تنظیم کو پاکستان کے دشمن ممالک کی حمایت حاصل ہے، اور سوشل میڈیا پر اس تنظیم کے خلاف مہم دیکھی جا رہی ہے۔ 2018 میں جب پاکستان میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں منظور پشتین نے نعرہ لگایا، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، تو اسے پاکستان کی فوج کی جانب سے ریڈ لائن عبور کرنے کے مترادف سمجھا گیا۔ اس کے پیچھے ایگزیکٹلی وردی ہے، یہ وردی نہیں ہے، یہ وردی خود دہشت گردی ہے۔ تا مختلف ناموں نے باندھے پشتونخوا وطن نیولو، تا دا پشتونخوا وطن بچیان اورونو تا وردنگل،
غلا ته خو ډارن هم یې د جنگ پالیسي د خپله جوړه کړه او جنگ ته د زمون پولیس او لیویز به پرېښول. منظور پشتین کے مطابق 9/11 کے بعد اس خطے میں شروع ہونے والی جنگ سے لے کر اب تک اس کے خاندان کے 40 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 30 افراد اغوا ہو چکے ہیں. اس تحریک میں شامل بہت سے دیگر افراد کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان کے بہت سے رشتہ دار غائب ہیں. منظور پشتین کا کہنا ہے کہ آپ کسی کو گٹ طالبان کہہ سکتے ہیں لیکن وہ گٹ طالبان نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں مارا ہے. پاکستان کی مجموعی آبادی کا 15% پشتون افراد پر مشتمل ہے. سکندر اعظم کے وقت سے پشتون کو ان کی جنگی صلاحیتوں کے باعث سراہا جاتا ہے اور بہت سے اداروں میں عسکریت پسندوں اور افواج نے انہیں اپنی جنگوں میں استعمال بھی کیا ہے. افغان اور پاکستانی طالبان دونوں میں اکثریت پشتون افراد کی ہے اور یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ ایک عام پشتون شہری کو ایک قدامت پسند قبائلی یا دہشت گردوں کا ہمدرد سمجھا جاتا ہے. انہیں مبینہ طور پر شہروں میں ہراساں کیا جاتا ہے. بعض اوقات ان کے لیے شہری علاقوں میں کرائے پر گھر ڈھونڈنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. ابتدائی طور پر منظور پشتین کی مانگیں محدود تھی. وہ 150 لاپتہ افراد کے فہرست لے کر ڈیرہ اسماعیل خان سے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے تھے لیکن ان کی تحریک نے زور تب پکڑا جب کراچی میں پشتونوں کے سوشل میڈیا سٹار نقیب مسعود کو ایک جعلی پولیس مقابلے میں ماورائے عدالت ہلاک کر دیا گیا. اب اس تحریک میں ہزاروں افراد شامل ہو گئے ہیں. خدا کی قسم اس نے ایسے چادر اٹھائی, ململ کا دوپٹہ تھا, ادھر گرمی زیادہ تھی, اس نے رو رو کے کہا, اس نے کہا جج صاحب میرا بچہ دے دے, میں اس ملک سے چلی جاؤں گی, میں اس ملک سے چلی جاؤں گی. 2009 کې ورک شوی دا ماشومې بچیانې د خپل حق غواړي, د خپل ورک پلار غواړي. په خبره کې څه وایي تاسو؟ راغسته کی خیر رسول کم ما ته دا ګوتیا بل لار وخی چې زما غلار لا شم د چې خو په اسرائیل کې نشي لکه زما سره چې کیږي, زما د بچی سره چې کیږي, زما د رور سره کیږي, زما د بل پښتون رور سره کیږي. ایسے میں امید کی کرن ضرور آتی ہے. ہر فرعون کے لیے موسیٰ ضرور آتا ہے. ظالم اگر کا طالب تھے, کا گھٹتے, کا بیٹھتے, کا من کمیٹی دے, کا یہ سائدہ, کا یہ بائدہ, کا یہ فوجے, کا یہ فیلے, جب جو کم سرم گئی. منظور پشتین نے ہمیشہ امن اور حق کی بات کی ہے. امن اور حق مانگتا ہے.